اللہ تعالیٰ نے آدم کا نام اگر لیا ہے تو یہ ذکر بھی کر دیا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا. جو شجر ممنوع انہوں نے جنت کے اندر کھا لیا تھا، جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس خطا کی پاداش میں ان کو اور حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. کیا کیا جائے؟ تب آدم علیہ السلام نے بھی جو پریشانی ان کی اوپر آئی اس پریشانی کو انہوں نے اس طریقے سے دور کیا اور اپنی گزارش اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے پیش کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آئے نبیوں اور رسولوں کو مختار کل کا درجہ دینے والوں، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اپنے آپ کو وہ جنت میں نہیں بچا سکے، اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ کے سامنے اپنی خطا کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی اس خطا کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کر رہے ہیں اور معافی کی درخواست کر رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. ہم دونوں نے، حوا نے اور ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیجئے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے آنے کا ذکر اللہ نے کیا تو ان کی پریشانی کا ذکر بھی کر دیا. او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے. جب تمہارے پیغمبر، دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا. نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا، میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے. کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا. نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی. وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا. باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی. اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا. غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب کے مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی. یہ ظاہر ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے. دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے،
وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو سن لے، اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے۔ اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے۔ نوح کا یہ واقعہ اور نوح کے بیٹے کا مر جانا چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے۔ اے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختار کل سمجھنے والوں، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دکھ سنو، توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے۔ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے، جھولا ڈال دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے، لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے، آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی، آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کون بردن، سلامتی ہو، ٹھنڈا نہیں کہا، سلامن بھی کہہ دیا۔ اتنی ٹھنڈی ہو، اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آیات ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ، اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا، بجھ تو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل اور بیچ والی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا، مختلف مراحل سے بیٹا گزرا، اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا۔ کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے آستانے پہ دستک دی ہے، اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی و بینائی چلی گئی، پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے، اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے۔ اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا، لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے،
بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا۔ غور کرو، جہاں پر عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے، اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا۔ یعقوب پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ابراہیم پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا۔ حضرت زکریا پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے، مچھلی نگل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کو پکار رہے ہیں۔ نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا، نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟